السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہارا اور آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا معین له ولا مشیر له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ہمارا جمع ہونا ادھر ادھر بہت ہوتا ہے، لیکن اس جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر اور ان عورتوں پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف میری رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ رب العالمین کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بندیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہونے کے ناطے ہمیں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے کہ میرے بندے میری بندیاں دنیا میں میری بندگی کرے، مجھے پہچانے کہ میں ان کا خالق ہوں، ان کا پالنے والا ہوں، ان کو روزی دینے والا ہوں، سب کچھ کرنے والے میری بہنوں اللہ ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا، ہمارے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا، غیر اللہ سے ہونے کو یقین دلوں سے نکال کر رب العالمین کا یقین دل میں بٹھانا کہ سب کچھ کرنے والے صرف ایک اللہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کاموں کو بنانے والے بھی اللہ ہے، کاموں کو بگاڑنے والے بھی اللہ ہے۔ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، موت کو پیدا کرنے والے بھی اللہ۔ زندگی اور موت کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لانا چاہتے ہیں کہ میری بندی دنیا میں کیسے عمل کرتی ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہمارا ایمان، ہماری عبادت، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فخر کرے کہ میری بندیاں دیکھو میری اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، میری فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، میرے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہیں، اپنی مرضیات کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، من مانی کو ختم کر کے رب مانی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم ایک مقصد کے تحت دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں رہ کر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہے۔ اس لیے
قرآن کریم کی سب سے پہلی ابتدا جو ہوئی وہ سورہ فاتحہ سے ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہے کہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام وکھان تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہماری زبان پر آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ محبت ہو تو اللہ کی ہو، ڈر ہو تو اللہ کا ہو، عظمت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو۔ یہ آدم کی بیٹی قلبک لی، تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ جس کی محبت ہوگی اسی کی اطاعت آئے گی۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے پہلے اس کی عظمت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو محبت کے بعد اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں گے، ان احکام کو کرنا بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ احکام پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا کہ نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں لذت آئے گی، اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا، اللہ کا نام لیتے لیتے اور ذکر کرتے کرتے دل بھی روئے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اور ہمارا پورا بدن لرزہ ہو جائے گا اللہ کو یاد کرتے کرتے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یقین بنانے کی محنت ہے، دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت کو دینے والے بھی اللہ ہے، حکومت کو چھیننے والے بھی اللہ ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو عزت کی شکلوں میں اللہ بندے کو ذلیل کر دے، اور جب اللہ ذلیل کرنے پر آوے تو ذلت کی شکلوں میں اللہ جب عزت دینے پر آوے تو ذلت کی شکلوں میں اللہ عزت دے کر عزت پر بٹھا کر بتاوے، عزت کے میناروں پر پہنچاوے۔ معاشرے میں ہماری عزت، سوسائٹی میں ہماری عزت، ہمارے گھر میں ہماری عزت، ہمارے خاندان میں ہماری عزت، کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ رات کو دن سے بدلنے والے بھی اللہ اور دن کو رات کو بدلنے والے بھی اللہ۔ تولج اللیل بالنہار وتولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن سے بدلنے والے بھی اللہ ہیں اور دن کو رات سے بدلنے والے بھی اللہ ہے۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، سورج کی روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو فرماتے میرے بندوں میرے بندیوں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میری بندیوں، اگر میں رات کو یوں کہوں تجھے جانا نہیں اور دین کو یوں کہوں تجھے آنا نہیں، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو روشنی کو لے آوے؟ کوئی لا نہیں سکتا۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کیا تم سنتے نہیں ہو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو سنتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو یوں کہیں ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہے دن کو تجھے جانا نہیں، سورج کو یوں کہے تجھے ختم ہونا نہیں، اور رات کو یوں کہے تجھے آنا نہیں، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو رات کے اندھیرے آوے کہ جس رات کے اندھیرے میں ہم سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ راتوں کو لانے والا بھی اللہ ہے، دین کو لانے والا بھی اللہ ہے، اولاد کو دینے والے بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو سب کو لڑکیاں ہی دے، یہب لمن یشاء اناثا، اگر میرا اللہ چاہے تو لڑکے ہی دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اگر رب العالمین چاہے تو لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میاں اور بیوی کی بھرپور جوانی کے باوجود بھی اولاد سے محروم رکھے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ دلوں کی گہرائیوں میں بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ یہ سب کچھ بنانے والے اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کے دلوں سے یقین کو، دنیا کے یقین کو نکالا
اور دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالا اور آخرت کو اتنا بھرا اور صحابیات کے دلوں میں اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا کہ صحابیات اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ام ایمن کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے، کہ جنت پہ جانے والے جو صفات ہونے جائے اور جنت میں جانے کے لیے جو زندگی ہونی چاہیے، جو اعمال ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے اعمال ام ایمن کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان کا دیکھنا قرآن کے مطابق ہے، ان کا سننا قرآن کے مطابق ہے، ان کا بولنا قرآن کے مطابق ہے، ان کے ہاتھوں کی حرکت قرآن کے مطابق ہے، ان کا پیروں کا چلنا قرآن کے مطابق ہے، ان کی سوچ قرآن کے مطابق ہے، ان کا دماغ قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق چلتا ہے، ان کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر ہیں، اور ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کا عشق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، اللہ کے نبی کی باندی ہے، دین کی نسبت پر مکہ المکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے۔ مغرب کا وقت ہوا راستے میں، اور مقام منصرف پر مغرب ہو گئی، روزے کی حالت میں تھی، پاس میں پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے افطاری کرنے ہیں، میرے پاس پانی نہیں، یہ اللہ تو مجھے پانی پلا دے۔ اتنا محنت کر کے اللہ تعالیٰ کا تعلق بنا ہوا تھا، اور دلوں کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے آسمان سے ڈول کو اتارا رسی کے ساتھ، جس ڈول میں بالکل میٹھا پانی تھا۔ ام ایمن نے پانی کو پیا اور روزے کی افطاری فرمائی، اور اپنے پاس جو برتن موجود تھے ان سارے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ جنت کے پانی کی پینے کے بعد میں عرب کے صحراؤں میں اور عرب کی گرمی میں مدینہ منورہ میں گرمی کے موسم میں روزے رکھتی تھی، اس پانی پینے کے بعد مجھے زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ جنت کا پانی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے یقین کے ٹھیک ہونے پر اللہ نے پانی پلایا۔ رابعہ بصیہ رحمت اللہ علیہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی ہے۔ ان کو رابعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رابعہ عربی جملہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوتھی۔ یہ اپنے ماں باپ کی چوتھی لڑکی تھی، کچھ حالات کی بنیاد پر ماں باپ سے جدا ہو گئی، اتنے خطرناک ملکی انقلاب آیا کہ ماں باپ سے جدا ہو گئی، اور جنگلوں میں سفر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دل میں بیٹھ گیا، اللہ کی نیک بندی بن گئی، دنیا سے بے رغبت ہو گئی، آخرت کی فکر ان کی زندگی کے اندر آ گئی۔ ایک بار جنگل میں سفر کرتے کرتے پیاس لگی ہے اور دیکھا کہ مجھے پانی پینا ہے، تو پانی کو تلاش کرتے کرتے ایک کنواں ملا، اور کنویں کے قریب جا کر دیکھا تو پانی بالکل نیچے تھا، نہ ساتھ میں ڈول تھا نہ رسی تھی، اور دل میں سوچا کہ میرے پاس تو رسی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ڈول بھی نہیں ہے، میں پانی کو کیسے پیوں۔ اسی حالت میں دیکھا کہ کچھ ہرنیاں چوکڑیاں مارتے مارتے جنگل میں سے آئی اور پانی کے کنویں کے قریب کھڑی ہو گئی، اور صرف آسمان کی طرف دیکھا تو پورا کنویں کا نیچے کا پانی اوپر آ گیا۔ یہ آنے والی تمام ہردیوں نے پانی کو پیا، اور پانی پینے کے بعد وہاں سے چوکڑیاں مارتی مارتی جنگل کی طرف چلی گئی، پھر پانی بالکل کنویں کے اندر نیچے چلا گیا۔ رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا، میرے مولا، دین کی نسبت پر میرا سارا کا سارا سب کچھ چھوٹ گیا، میں تیری نیک بندی ہوں، میں 24 گھنٹے نماز کی پابند ہوتی ہوں، میں دین میں روزہ رکھتی ہوں، گھنٹوں تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، تیرے سامنے مناجات کرتی ہوں، یا اللہ تیری نگاہ میں میری حیثیت ان ہرنیوں جیسی بھی نہیں ہے کہ تو نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، پانی کو نیچے سے اوپر تو نے لا دیا، لیکن میرے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام و آواز آئی، رابعہ، اے میری بے زبان مخلوق نے میری ذات پر یقین کیا، اور تو نے رسی کا سہارا لیا، تو نے ڈول کا سہارا لیا، کاش اگر تو ڈول اور رسی کو تلاش نہ کرتی، صرف میری ذات پر تیری نگاہ ہوتی، تیرا یقین ہوتا، تو ہم تیرے ساتھ وہی برتاؤ کرتے جو ہم نے برتاؤ ہرنیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یقین کی وہ سطح میری بہنوں محنت کرنے کے بعد بنتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔
اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا ایمان سیکھو یقین سیکھو، یقین کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کے دلوں میں اللہ کے یقین کو اتارا تھا کہ صحابہ فرماتے تھے اور صحابیات فرماتی تھی انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری بنیاد آخرت ہے، ہمارے عزائم آخرت ہے، ہماری سوچ آخرت ہے۔ لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد دنیا نہیں، ہماری ساری کی ساری فکر آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ وہی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا رات کا وقت تھا، مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، صبح سحری کے وقت تہجد کے وقت ان کا بھتیجا آیا۔ اس زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، گھروں میں دینداری تھی، ماں باپ دیندار ہوتے تھے، باپ بھی تہجد پڑھتا تھا اور ماں بھی تہجد پڑھتی تھے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو اڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے۔ تو جب رابعہ بصریہ کے بعد ان کا بھتیجا آیا تو ان کا مصلی بھیگا ہوا تھا۔ ان کے بھتیجے نے کہا پھوپھی جان کیا تم نے وضو کیا ہے کہ پورا مصلی بھیگا ہوا ہے اور مصلی پر پانی ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے نکلے ہیں۔ زندگیوں میں عبادت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا کہ پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونے میں گزرتاتی تھی۔ میری بہنوں سب سے پہلی بنیادی بات اندر کا ایمان ہوگا کہ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے گی۔ اسے میرے اللہ نے فرمایا یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم لسان کلی فلا تذکر به احدا غیری، یہ زبان صرف میرے لیے ہے، اس زبان سے میرے علاوہ کسی کا تذکرہ مت کر۔ کہ زبان سے ذکر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو، اللہ کی بڑائی کے بول ہو، اللہ کی عظمت کے بول ہو، اللہ کی طاقت کے بول ہو، کہ اپنے گھروں کی بڑائی بیان مت کر، سونا چاندی کی بڑائی کو مت بول اور اپنے کپڑوں کی بڑائی کو مت بول۔ زبان سے صرف اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ کے خزانے کو بولنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی تعریفی کلمات بولے ہیں کہ تعریف ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، بڑائی ہوگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ زبان صرف میرے لیے ہے، میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر۔ جب اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر ہماری زبان کبھی بے قابو نہیں ہوگی، ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب دیتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں جھاڑو دیتے بھی اللہ کو یاد کرے، سالن بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے، روٹی بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر کلمہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، والحمد للہ ہو، ولا الہ الا اللہ ہو، واللہ اکبر ہو۔ ہماری ماں بہنیں جب اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کرے گی، گھر میں کھانا بنائے گی، ہمارے بچے کھانا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کی برکت سے، ذکر کر کے کھانا پکانے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے بچوں کے دلوں میں نور اتارے گا، یہ کھانا نورانی بن جائے گا۔ اس کے کھانے کے لقمے اندر میں نورانیت کو بھریں گے، اندر میں ایمان کی عظمت کو بھریں گے، اندر ایمان کی چاشنی کو بھریں گے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق پیدا ہوگی۔ آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا، زبان کے بول صحیح ہو جائیں گے کہ ماں باپ نے کہ ماں نے ذکر کر کے روٹی بنائی ہے اور ماں نے ذکر کر کے سالن کو پکایا ہے اور اپنے اولاد کو کھلایا ہے۔ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، اندر کا ایمان جب مضبوط بن جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط بن جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو عمل کمزور ہو جاتے ہیں۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو برابر کرنا یا ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاوے گا وہ عمل سست بن جاوے گا، عمل میں کمزوری آ جائے گی۔ کہ نماز کے پڑھنے پر یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے نماز کے پڑھنے پر کیا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب ایمان بنانے کی محنت کی ہے اور صحابہ اور صحابیات کا ایمان اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ ان کو اللہ کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہونے کا شوق ہوتا تھا۔
ہمارے بھائی بہنوں، ایمان کے بعد سب سے بڑا جو حکم آتا ہے وہ نماز کا حکم آتا ہے. ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، ہماری زندگی نماز والی بن جائے، ہماری زندگی میں نماز والی حقیقت آ جائے، نماز والی زندگی آ جائے. 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بن جائے. ہماری نجی زندگی بھی نماز کے مطابق ہو اور نماز والی زندگی بھی نماز کے مطابق ہو. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہماری ہو اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی ہو، نوافل کی پابندی ہو. کتنی اللہ والی دنیا میں ایسی گزری ہیں جن کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں گئی، جن کی کبھی اشراق نہیں گئی، جن کی کبھی چاش نہیں گئی، جن کی کبھی اوابر نہیں گئی، بلکہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی پابند تھی. اگر مستورات کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو دین کی برکت سے اولاد کی زندگی میں دین ہوگا. جب ماں کی زندگی میں دین آئے گا تو اولاد کی زندگی میں دین آئے گا، اور جب بہو کی بیوی کی زندگی میں دین آئے گا تو شوہر کی زندگی میں دین آئے گا. کہ اولاد اپنی زندگی کا اثر ماں باپ کی زندگی سے لیتے ہیں. ماں باپ چاہے تو اپنے اولاد کو جنتی بنا سکتے ہیں اور ماں باپ چاہے تو اپنی اولاد کو جہنمی بنا سکتے ہیں. عورت کا رخ جس چیز کی طرف ہو جائے گا وہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آئے گی. اگر عورت کا رخ اور مستورات کا رخ اگر ایمان کی طرف ہو گیا، آخرت کی طرف ہو گیا اور دین کی طرف ہو گیا، تمام اولاد گھروں میں آخرت والی بنے گی. ہماری چھوٹی چھوٹے بچے راتوں کو رونے والے بنیں گے، ہماری بچیاں اللہ کے سامنے جھکنے والی بنے گی، ہماری بچیاں باپردہ بنے گی. ان کی زندگی میں پردہ آئے گا، ان کے سر پر دوپٹے آئیں گے، ان کی آنکھوں میں حیا آئے گی اور وہ اللہ کے سامنے رونے والی بنے گی. ان کا دیکھنا سگی ہو جائے گا، ان کا بولنا سگی ہو جائے گا اور ہمارے جوان لڑکے عاشق رسول بن جائیں گے. جب گلیوں میں چلیں گے اپنی نظروں کو نیچا کر کے تو گلی کی ایک ایک چیز یوں کہے گی یہ کون جا رہا ہے، یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ تو فلاں بہن کا بیٹا ہے کہ جس کی ماں اتنی رونے والی ہے، کہ جس کی ماں نماز کی پابند ہے، کہ جس کی ماں قرآن کریم کی تلاوت کی پابند ہے اور جس کی ماں اللہ کی ذکر کی پابند ہے. کبھی بغیر پردے کے کبھی بازار میں نہیں گئی، کبھی اس کی آواز پڑوس والوں نے نہیں سنی کہ اس کی آواز میں پردہ ہے، اس کی آواز بالکل نیچی ہے. کبھی اس کا چہرہ کسی پڑوس والوں نے نہیں دیکھا. اپنے آپ کو پردے کے ساتھ رکھتی ہے کہ جیسی ماں کی زندگی ہوگی ویسی اولاد کی زندگی ہوگی. اسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد عورتوں کی ذمہ داری ہے اور مستورات کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند بناوے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں، ایمان والے عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. علموا اولادکم الدین، اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھاؤ، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ. اس علماء نے لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ماں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب بولنا شروع کرے بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ. اس لیے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بچے کے بائیں کان میں تکبیر کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا بول بچے کے کان کے ذریعے اس کے دل میں اتارو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. نہ تیری ماں بڑی ہے، نہ تیرے ابو بڑے ہیں، نہ دنیا جس دنیا میں تو آیا نہ دنیا بڑی ہے، بلکہ سب سے بڑے اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے کہ پہلے کی دین سے کانوں کے ذریعے اللہ کی بڑائی کو اتاری ہے. اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو بچے کی زبان میں سب سے پہلے اللہ سکھاؤ. جو ماں باپ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ سکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں والدین کی مغفرت کر لیتے ہیں، ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. کہ بچے کو کلمہ سکھاؤ، بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ. یہ ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ دیندار ہوں گے تو اولاد دیندار بنے گی. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور مدینہ منورہ میں اتنا سارا قحط پڑا کہ مدینے کے لوگ بھوک سے مرنے لگے اور پیاس سے مرنے لگے. آسمان نے پانی نکالنا بند کر دیا، پانی اتارنا بند کر دیا. زمین نے نباتات کا اگانا بند کر دیا. زمین سوکھ گئی، زمین خشک ہو گئی. اتنا خطرناک دشکال پڑا، اتنی خطرناک قحط پڑا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں اس نیت سے گیا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ کے سامنے رہوں. یہ اللہ، یہ تیرا بندہ گنہگار عبداللہ، اس کے گناہوں سے نحوست کی بنیاد پر تو نے آسمان سے پانی کو روک لیا ہے، تو نے زمین سے گھاس کے اگانے کو روک دیا ہے. اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر رو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا ہوں تو میں نے ایک پہاڑ کی کوکھ میں دیکھا ایک عرب کا 8 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے.
ایک عرب کا 8 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، میں وہی کھڑا ہو گیا، یہ عرب کا بچہ کیا کرتا ہے؟ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور 2 رکعت نماز کے پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا، اور وہ چھوٹا سا معصوم بچہ، خوبصورت بچہ تھا، اور رو رہا تھا، اور اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے انگلیوں سے زمین پر گر رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا تھا، میرے مولا میں گنہگار ہوں، میری امی بڑی دیندار ہے، میری امی تیرے سامنے راتوں کو رونے والی ہے، یا اللہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہے، اے میرے گناہوں کی نحوست ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اللہ تو بارش کا انتظام کر دے، یا اللہ تو مدینہ منورہ میں بادلوں کو چلا دے، اللہ بارش کا نظام چالو فرما دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ معصوم بچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا تھا، اللہ کے سامنے بارش کی دعا کر رہا تھا، عاجزی کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا، یہ اللہ اگر تو نے بارش کے نظام کو چالو نہیں کیا تو یہ مدینہ کا چھوٹا سا بیٹا یہاں پہاڑ میں جان دیتے دیتے یہاں چلا جائے گا، کھڑے کھڑے مر جائے گا، لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ معصوم بچے کی زبان کے جملے آسمان کو ٹکرائے، اللہ کے عرش کو ٹکرائے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں خطرناک گرمی تھی، لوگ پسینے سے شرابور تھے، گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا ہو، اتنی خطرناک گرمی تھی۔ اللہ نے بادل چالو کیے، پورا مدینہ منورہ میں ٹھنڈک ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک ماں کی تربیت کی بنیاد پر بیٹے کی دعا کو اللہ نے آسمانوں پر قبول کر کے پورے مدینہ والوں کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ ماں کی زندگی میں تقویٰ تھا، اور ماں راتوں کو رونے والی تھی۔ میری مائیں میری بہنیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے دلوں میں ایمان کو اتارنے کے بعد اپنی زندگی کو عمل پر لاوے، 5 وقت کی نماز کی پابند بنے، ہماری مستورات صبح میں جلدی اٹھ جائے، ہماری شوہروں سے پہلے ہمارے گھر و ہماری مستورات اٹھ جائے، اور اٹھنے کے بعد مکمل وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے شوہروں کو اذان کے پہلے اٹھاؤ۔ جب ماں سب سے پہلے اٹھے گی، اولاد سب سے پہلے اٹھے گی، جب بیوی سب سے پہلے اٹھے گی، شوہر سب سے پہلے اٹھے گا۔ وہ کتنے نحوست والے مکان ہیں جن گھروں میں ماں بھی سوئی ہو اور باپ بھی سوئے ہو، شوہر بھی سویا ہو اور بیوی بھی سوئی ہو، اور ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہو، کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، کوئی صبح میں سورہ یاسین پڑھنے والا نہ ہو، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتوں کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، وہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، وہ اللہ کے سامنے نماز کے پڑھنے کا وقت ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ سو رہا ہے، جوان لڑکے بستروں کو آباد کر رہے ہیں، جوان لڑکیاں گھروں میں سو رہی ہے۔ میری بہنوں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے منہ کو بتانا ہے، زندگی کو بدلنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی جنت کی عورتوں کی سردار۔ سردی کے موسم میں میری بہنوں، سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں حضرت فاطمہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، پوری رات نماز میں قرآن پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے دعا کرتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتے کرتے صبح صادق ہو جاتی، تو اللہ کے سامنے یوں کہا کرتی، یہ اللہ صبح صادق ہو چکی، تو نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا، ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں رہتا، ہمارے پاس نماز کے پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ کو سردی کی لمبی راتیں چھوٹی پڑتی تھی، اور ان کو چھوٹی راتوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرتی تھی۔ ارے میری بہنوں، آج میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ فجر کی نماز کا کیا حال ہے، ظہر کی نماز کا کیا حال ہے، عصر کی نماز کا کیا حال ہے۔ اگر بیوی نماز پڑھتے شوہر نماز نہیں پڑھتا، اور اگر ماں باپ نماز پڑھتے تو اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ ہم کو ضروری ہے خود بھی دین پر چلے اور اپنے اولادوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمیے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری دنیا کے ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اپنے بچوں کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دے، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ جب ماں باپ نماز کی پابندی کرتے ہیں،
اولاد نماز کی پابند بن جاتی ہے، جب ماں تہجد میں اڑتی ہے، اولاد تہجد میں اڑتی ہے۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم ابھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ ان کے علم میں صحت میں اللہ برکت عطا فرماوے۔ وہ فرماتے تھے جب میں پیدا ہوا میرے گھر کا عجیب ماحول تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو رات کے اندھیرے میں ایک کونے میں میرے ابو روتے تھے، ایک کونے میری ماں روتی تھی۔ ان کے ابا جان مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے کہ میرے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھی، اور میری بڑی بہنیں گھروں میں راتوں کو اللہ کے سامنے روتی تھی، گویا کہ گھر میں کوئی مر گیا ہو۔ گھر میں کوئی جوان لڑکی کے مرنے پر جس طرح ماں اور باپ روتے ہیں، اور جوان لڑکے کی میت پر جس طرح ماں گھر میں روتی ہے اور باپ گھر میں روتا ہے، اس سے زیادہ میں نے اللہ کے سامنے میرے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب ماں باپ اللہ کے سامنے راتوں کو روئیں گے اور ماں باپ کی زندگی میں اللہ کا دن ہوگا، اور ماں باپ راتوں کی ٹھنڈی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو منائیں گے، تو ہماری اولاد نیک نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ اپنے اولادوں کو نیک بناؤ۔ افغانستان کا بادشاہ دوست محمد بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دیندار آدمی تھے، بڑی ان کی حکومت تھی۔ ان کا لڑکا ایک جگہ پر کسی نے کہا افغانستان پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے لڑکے کو بھیجا، بیٹا جاؤ فوج کو لے کر جاؤ اور وہاں جا کر آنے والے لشکر کا مقابلہ کرو۔ لڑکا لشکر کو لے کر مقابلے میں گیا، اور کسی نے خبر دی، دوست محمد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا ہار چکا ہے اور تمہارا بیٹا شکست کھا کر گھر پر آ رہا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ مغموم ہو گیا، اور بادشاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، پریشانی کے بادل تھے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار کے کیا وجہ ہے؟ کہ میں تجھے کیا بتاؤں، ہمارا بیٹا افغانستان پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور ہمارا بیٹے کو لشکر لے کر بھیجا ہے، لیکن ابھی خفیہ ایجنسی والوں نے رپورٹ دی ہے کہ تمہارا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا لیکن میرا بیٹا کبھی ہار کر نہیں آ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا بیگم صاحبہ یہ بالکل صحیح رپورٹ ہے، یہ صحیح نیوز ہے کہ ہمارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ آج مجھے دو باتوں کا غم ہے کہ ملک بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہمارا بیٹا شہزادہ شکست کھا کر آ رہا ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا ساری رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، ساری رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے، لیکن میرا بیٹا پیٹ پھیر کر کبھی نہیں آ سکتا۔ میرا بیٹا زخم تو کھا سکتا ہے، سر کو کٹا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا سر کو نہیں جھکا سکتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی بات کو جلدی قبول نہ کرنا، لیکن تھوڑی دن کے بعد دیکھا بادشاہ سلامت بالکل خوش ہیں اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہے۔ ان کی بیوی نے کہا تمہارا چہرہ بڑی خوشی کے عالم میں ہے کہ ہاں میرے پاس غلط نیوز تھا، میرا بیٹا تو فاتح بن کے آ رہا ہے، میرا بیٹا جیت کر آ رہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے پوچھا بیگم صاحبہ تم نے کس یقین کے ساتھ یہ بات فرمائی تھی کہ میرا بیٹا سر کٹا سکتا ہے لیکن میرا بیٹا سر جھکا نہیں سکتا، میرا بیٹا فاتح بن کر تو آ سکتا ہے، شکست کھا نہیں سکتا، ہار نہیں سکتا؟ تو بیگم صاحبہ نے عجیب بات فرمائی کہ بادشاہ سلامت میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا تب سے میں نے کبھی حکومت کا 1 روپیہ نہیں کھایا۔ تم اتنے بڑے مالدار تھے، تم پورے ملک کے بادشاہ تھے، تمہارے گھر میں سونے و چاندی کے زیورات تھے، کھانے کی قسم قسم کی نعمتیں تھی، لیکن میں نے 1 روپیہ حکومت کا نہیں کھایا، بلکہ میں نے ٹوپیاں سی کر میں نے پیسے کمائے اور ان پیسوں سے اپنا کھانا میں نے کھایا گیا تاکہ میرا بیٹا نیک بنے۔ ایک حرام کا لقمہ، ایک مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا بیٹے کا اچھا نام رکھا۔ جب میرا بیٹا راتوں کو روتا تھا، جب دودھ پلانے کی باری آتی تھی تو میں وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھتی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ اگر میرا بیٹا رات کو 3 مرتبہ اٹھتا، 4 مرتبہ اٹھتا تو میں ہر مرتبہ وضو کرتی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ یہی وجہ تھی، مجھے یقین تھا جس کو میں نے اتنے حلال غذا سے پالا ہو اور اللہ کے سامنے منا کر بیٹے کی تربیت کی ہو، یہ میرا بیٹا ہار کیسے سکتا ہے؟ میرا بیٹا سر قلم تو اس کا ہو سکتا ہے، اللہ کے دن کے خاطر شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی سر کو جھکا نہیں سکتا۔ ایسی عورتیں تھی بادشاہوں کے گھر میں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بادشاہ کی بیگم کی زندگی یہ تھی۔ میں کسی مولانا کی اور گھر کی کارگزاری نہیں سنا رہا، ایک بادشاہ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ جب بادشاہ کی گھر والی کی زندگی میں اتنا اچھا دین تھا تو رعایا والوں کی زندگی میں دین کیسا ہوگا؟
میری بہنوں اللہ کا خوف دل میں اتارو، ہماری زندگی بے پردہ نہ بنے، ہماری زندگی با حیا بنے، ہمارے سر کے بال کبھی باہر نہ دکھے۔ حیا تو عورت کا زیور ہے اور سادگی تو عورت کی شان ہے، سادگی تو عورت کی شان ہے۔ ہماری زندگی کو سادہ بناوے اور اپنے کپڑے کو سادہ رکھے، اپنی زندگی کو سادہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، اور اپنے گھروں کی زینت قرآن کی تلاوت ہے۔ گھروں کی زینت گھر کا فرنیچر نہیں ہے، اور گھروں کی زینت گھر کا ڈیکوریشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھروں کی زینت اللہ کی یاد ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، ماں اور باپ دونوں قرآن پر رہے ہو، میاں بیوی دونوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو۔ جن کی عورتیں جتنے ہمارے بڑے اسلاف بنے ہیں اور ہمارے بڑے بزرگ دنیا میں مشہور ہو گئے، جن سے اللہ نے پورے عالم دین کا کام لیا ہے، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ جنید بغدادی ہو، مولانا رشید احمد گنگوہی ہو، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں اور ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گودوں سے ایسے بڑے بڑے اولیاء پیدا کرتے تھے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالمپوری والے اتنے بڑے اللہ والے، جب رائے کا اجتماع پاکستان کا ہوتا تھا اور لاکھوں کا مجمع ان کے بیان میں ہوتا تھا، تو بیان کرتے کرتے اپنے گھر کی کارگزاری سنا کر دھاڑے مار کر روتے تھے کہ میں چھوٹا سا بیٹا تھا، میرے ابو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن میری ماں تہجد گزار تھی اور میری ماں راتوں کو رونے والی تھی۔ جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا اور پڑھنے کے بعد میری ماں مجھے یقین کی باتیں سکھاتی، اللہ والوں کے واقعات میرے سامنے سناتی۔ آج ماں اپنے بیٹوں کے سامنے کیا سناتی ہے ہم سب کو پتا ہے۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اولاد کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھروں سے قرآن کی تلاوت نکل چکی، گھروں سے تعلیم کے مذاکرے ختم ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا ماں اپنے بیٹوں کے سامنے ابو صدیق کے حالات سناتی تھی، عمر فاروق کی زندگیاں سناتی تھی، صحابہ کے واقعات سناتی تھی، اولیاء کی زندگیاں سناتی تھی۔ میری بہنوں، ان کے بچے اولیاء بنتے تھے ماؤں کی تربیت کی وجہ سے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، میری ماں میرے سامنے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، موم بتی کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں جو دیوا بتی تھی، دیوا بتی کے اجالے میں میری ماں میرا سبق سنتی تھی، اور میری ماں مجھے کہتی، بیٹا تم مجھے تمہارا سبق سناؤ۔ میں جب مدرسے کا سبق مکمل کر لیتا تو میری ماں میرے سامنے نبیوں کے واقعے سناتی، آدم علیہ السلام کا واقعہ سناتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتی، اور پھر کہتا، بیٹا میں نے تم کو جو واقعہ سنایا کہ تم مجھے بھی سناؤ۔ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے یوں کہا، بیٹا تو مجھے سورہ یوسف سناؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ تو جب میں نے اپنی ماں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنی توتلی زبان میں سنایا، میری زبان برابر چلتی بھی نہیں تھی، تو میری ماں میری زبان کا قصہ سننے کے بعد میری ماں رو پڑی اور روتے روتے فرمایا، میرا بیٹا عمر آج تو سنانے والا اکیلا ہے اور میں سننے والی اکیلی ہوں۔ بیٹا میری دعا ہے اللہ تجھ کو اتنا بڑا عالم دین بنائے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا، اور لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے گا۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری اپنی ماں کی تربیت کے واقعات اور اپنی ماں کی زندگی کا واقعہ سنا کر مجمع کے سامنے روتے تھے، اور پورا مجمع ان کی باتوں کو سن کر دھاڑے مار کر روتا تھا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں میں اللہ کا یقین اتارو اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اتارو، اور نمازوں کی پابندی کرو اور پردے کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونا نہیں ہے، فجر کے بعد سونے کی وجہ سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت اللہ کے سامنے ذکر کا ہے۔ ہمارا گھر کا بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہو، گھر کی عورت کے پاس سورہ یاسین کتاب ہو، شوہر بھی سورہ یاسین پڑھتا ہو، بچے بھی سورہ یاسین پڑھتے ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی اور الف لام صدق کی تلاوت ہو رہی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہو رہی ہو۔ حضرت عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے بچوں کو سورۃ الواقعہ پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جن کے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لا تسد فاقۃ ابدا، ان کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی غریبی نہیں آئے گی، کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ ہمیں اللہ کے نبی کی خبر پر یقین ہونا چاہیے۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، آدھا پارہ پڑھا جا رہا ہو، پاؤ پارہ پڑھا جا رہا ہو، ایک پارہ پڑھا جا رہا ہو۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جی کی ہم کتاب مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھروں میں جن کتاب کی تعلیم ہوتی ہے ان کی بچیاں اتنی دیندار تھی اور ان کی بچیاں اتنی راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والی تھی اور ماں نے کیا تربیت کی تھی. ان کی بیٹیاں فرماتی ہے جب وہ روٹی چولہے پر پکاتی تھی تو روٹی پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی, قرآن کریم کی حافظہ تھی. جب روٹی مکمل ہو جاتی تو اپنی ماں کو فرماتی اماں جان ہمارے تو 3 پارے بھی پورے ہو گئے اور ہماری روٹی بھی مکمل ہو گئی. اللہ نے ان کی گودوں سے کیسی اولادیں پیدا فرمائی. جب ماں پاک دمن ہوتی ہے اور ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گھر کو نورانی بناتے ہیں. اللہ کی رحمت گھروں میں متوجہ ہوتی ہے. اسے پردے کی پابندی کرو, ہماری زندگی با حیا ہو, ہماری زندگی بے حیا نہ ہو, ہماری زبان پر قابو ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور عید کے موقع پر عورتوں کو کہا یا معشر النساء, یہ عورتوں کی جماعت تصدقنا, صدقہ خوب کیا کرو, میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اور انس کی امی ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم لم یا رسول اللہ, کون سی گناہ کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے اندر 2 خطرناک عادتیں ہیں جن 2 عادتوں کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی. پوچھا پہلی عادت تکثرن اللعنہ, کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے, عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے. بہو نے ساسو کی غیبت کر لی, ساسو نے بہو کی غیبت کر لی, اور ساسو نے بہن کو تانا مارا, بہو نے ساسو کو تانا مارا, بیوی نے شوہر کو تانا مارا, کہ عورتوں میں عادت زیادہ لعن طعن کی ہے, غیبتیں کرنے کی عادت ہے, تانا مرنے کی عادت ہے, پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, نماز کی پابند ہے, قرآن کی تلاوت کی پابند ہے, اللہ کے ذکر کی پابند ہے, نوافل کی تہجد کی پابند ہے, لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, اپنے شوہر کی قدر کرو, پڑوسیوں کی عزت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. تو میرے نبی نے فرمایا ایک گناہ وہ ہے تکثرن اللعنہ, کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے, کہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی. اور دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر, اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی فرمایا اگر میں کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا, صدقہ کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں کسی کو صدقہ کرنے کا حکم کرتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے صدقہ کریں. یہ شوہر کا مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہے, میری بیٹی پر اس کے شوہر کا کیا حق ہے؟ میرے نبی نے کہا تمہاری بیٹی کا حق ہے. ان کی بیٹی کو سامنے لایا گیا, آپ نے پردے میں بات فرمائی, کہا بیٹا اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر زخم ہو جائے, گمڑے ہو جائے اور زخم میں پیپ اور لہو باہر نکل آوے, اور بیٹا تو اپنے شوہر کے سارے زخم سے نکلے ہوئے خون اور پیپ کو چاٹ بھی دے, تب بھی تو نے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے سامنے شوہر کے حقوق بتائے. تو دوسرا گناہ بتایا تکفرن العشیر, کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود, رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور اپنے شوہر کی ناشکری کی, وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں جاتی ہے, اس پر زمین کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے, آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے. اسے میری بہنوں اندر کا ایمان جب مضبوط ہو جائے گا تو ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے گی, ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا, ہمارے بدن پر پردہ آ جائے گا, ہمارے آنکھوں میں حیا آ جائے گی, ہماری زندگی نیک بنے گی, ہم زندگی میں نماز کی پابند بن جاوے گی. خود بھی نماز کی پابندی کرو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. جوان جوان لڑکے گھروں میں سوتے رہتے ہیں, اگر بیٹا نہ کماتا ہو تو ماں کو تکلیف پڑتی ہے, اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے, پورے گھر قبرستان بن چکے ہیں. میری بہنوں گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ. گھر کے تمام جوان لڑکے نماز کی پابندی کرتے ہو, گھر کی جوان لڑکیاں نماز کی پابندی کرتی ہو. میرے نبی نے فرمایا کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے.
نماز کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، کہ نماز کے پڑھنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ رزق کی تنگی کو دور کرے گا، اللہ پاک قبر کے عذاب کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ پل صراط کے راستے کو آسان کرے گا، کہ نماز کے پڑھنے پر بڑی رحمت اللہ کی متوجہ ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ نماز کی پابندی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ نماز کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے وعدے ہے اور آخرت میں اللہ پاک ان کو جنت دے گا۔ میری بہنوں، یہ دنیا ہے، دنیا یہ چند دنوں کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عمر عطا فرمائی ہے یہ آخرت کو بنانے کے عطا فرمائی ہے، جوانی آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے، اور اپنے وقت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے۔ وقت ختم ہو جا رہا ہے، جوانی ختم ہوتی جا رہی ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، میری بندی تو نے زندگی کو کہاں لگائی، تو نے جوانی کو کہاں کھپایا؟ ان عمرگی فیما فنا کا، میں نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، زندگی کے 70 سال، زندگی کے 50 سال، زندگی کے 60 سال تو نے کہاں لگائے؟ کیا کپڑوں کے پہننے میں، یا سونا و چاندی کے زیورات میں، یا کپڑوں کی شاپنگ میں، یا بازاروں میں گھومنے میں تو نے وقت کو خرچ کیا، یا اللہ کی عبادات میں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری میں، اپنے حقوق ادا کرنے میں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنے وقت کو لگایا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ مستقل جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، ان شبابگی فیما بلاہ، اے میری بچی، اے میری بندی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جوانی کا رکوع اور جوانی کا سجدہ اور جوانی کا پردہ اور جوانی میں آنکھوں کو جھکانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جوان لڑکی کی توبہ اتنی بڑی اللہ کے سامنے قبول ہوتی ہے، جوانی میں توبہ کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بندی بن جاتی ہے۔ میری بہنوں، زندگی کی قدر کر لو، ایک دن دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے اور ہمارا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اسکول کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، ماں تیار ہو جاتی ہے، جیسے بیٹا گھر پر آتا ہے مدرسہ پڑھ کے، اب بیٹا اسکول کی تیاری کر، ماں بچے کو موزے پہناتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، ناشتہ کا ڈبہ تیار کرتی ہے، اور جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے ماں دروازے تک گھر سے باہر آتی ہے، بیٹے کو رکشے میں بٹھاتی ہے، میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، میرا بیٹا مدرسے جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بیٹا گھر پر آئے گا لیکن ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، لڑکا کہے گا، اماں جان میرا دفتر تیار کرو، میری بیگ تیار کرو، مجھے پیسے دے دو، لیکن ماں بولتی نہیں ہے۔ ماں کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور چاروں طرف نوجوان لوگ کھڑے ہیں، ابو رو رہے ہیں، چچا رو رہے ہیں کہ ابا جان میری امی کیوں نہیں بولتی؟ میری امی میرے گھر کے آنے پر میری امی کھڑی ہو جاتی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، میرے رخسار کو چومتی تھی، میرے ہاتھوں پر بوسہ دیتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، آج میری ماں کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، بیٹا آج کے بعد تو اپنی ماں کا چہرہ کبھی دیکھے گا نہیں، تیری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ میری بہنوں، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، اڑتی جوانیاں مت دیکھو، اڑتے جنازے دیکھو، ایک دن بھی ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہمارا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلے گا، ململ کے کپڑے اور خوبصورت ترین کپڑے ہمارے بدن سے اتارے جائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے جائیں گے، گلے سے ہمارا ہار اتارا جائے گا، ہمارے پیروں سے پازیب اتارے جائیں گے، اور کفن کے کپڑے میں ڈال کر ہمیں قبرستان کے حوالے کیا جائے گا۔ اور موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے، ہر ایک کو مر کر جانا ہے، ہر ایک کو قبر کے حوالے ہونا ہے اور قبر کی کوٹڑی میں جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند عورت وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند عورت وہ ہے اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میرا نفس کہاں جا رہا ہے، کہ میرا نفس گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جا رہا ہے، منمانی زندگی گزارنے میں جا رہا ہے۔
عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ دنیا چھوٹے گی میرے بہنوں، بڑے بڑے بنگلوں سے بھی آپ کو نکالا جائے گا. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والیوں اور بڑے بڑے محل میں رہنے والیوں یا جھونپڑی میں رہنے والیوں، ایک دن موت ہمارے گھروں پر آئے گی. موت دستک دے گی اور شوہر کے سامنے بیوی کا جنازہ اٹھے گا اور بیوی کے سامنے شوہر کا جنازہ اٹھے گا اور اولادوں کے سامنے ماں باپ کا جنازہ اٹھے گا. ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے اور قبر بڑی خطرناک جگہ ہے. میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ پاک نے ہمیں قبر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. یہ 70 سالہ زندگی، یہ 60 سالہ زندگی وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ویسی قبر سے اٹھائے جاؤ گی. اسے میری بہنوں دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو عبادات میں لگاوے، قرآن کی تلاوت میں لگاوے، دعوت کی مبارک محنت میں لگاوے اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرے. گھر گھر میں تعلیم کے حلقے لگ رہے ہو، گھروں کی تعلیم اسے وقت پر ہوتی ہو، ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، گھروں میں امن کو لانا ہو، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہو، گھروں میں فرشتوں کے ماحول کو بنانا ہو اور اپنی اولادوں کو دیندار بنانا ہو. اس کا آسان عمل گھروں کی تعلیم ہے. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی. اور مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو تمہارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے، ہماری بچیاں بھی حیا بن جائے گی کہ موبائل کے راستے آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے گا اور خلوتیں ہماری گندی ہو جائے گی. گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں گے اور تعلیمیں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، نوجوان صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں، تبلیغ کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں. صحابہ و صحابیات کی زندگیاں اس کتاب میں لکھی ہے. ہم مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی ہمارے پاس وقت ہو پابندی کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہو. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے تعلیم کی برکت سے بچے کی زندگی میں عمل کا شوق آئے گا. ہمارے بچوں کی زندگی نماز والی بنے گی، ہماری بچوں کی زندگی قرآن والی بنے گی، ہماری بچیاں تعلیم سنتے سنتے باحیا بنے گی. حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھ کر ہماری بچیاں دنیا سے بے رغبتی والی بنے گی. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام ہے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرنا. باری باری جن کو اردو پڑھنا آتا ہو یا جن کو گجراتی پڑھنا آتا ہو گھر میں باری باری کتاب پڑھی جا رہی ہو اور کتاب فضائل والی کتاب ہے اور فضائل جتنے سنیں گے ہمیں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہو. 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا. ہمارے بچے صحابہ کی طرح اللہ کے دین کے داعی بنیں گے. گھر کی مستورات اللہ کے دین کے داعیہ بنے گی. ہمارے شوہر اللہ کے دین کے داعی بنیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے. گھروں کی تعلیم کو سن کر ایمان کا مذاکرہ ہو، نماز کا مذاکرہ ہو، علم و ذکر کا مذاکرہ ہو. اکرام زندگی میں آئے گا تو بیوی شوہر کی عزت کرے گا اور شوہر بیوی کی قدر کرے گا اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا اور اولاد ماں باپ کی خدمت کے فضائل سنے گی تو اولاد ماں باپ کے حق کو ادا کرے گی. پڑوسی کے حق کو ادا کریں گے. رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب کتاب میں لکھی ہے. رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب ہمیں کتاب کے ذریعے ملے گی. ہمارا پورا گھر کا معاشرہ دیندار بن جائے گا تعلیم کی برکت سے. گھروں کی تعلیم ہو رہی ہو 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ. اور میری بہنوں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری تعلیم ہماری پابندی سے ہو رہی ہو. ہفتہ واری تعلیم میں ہماری مستورات پابندی کے ساتھ جاوے. ہفتہ واری تعلیم میں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے ہوتے ہیں اور ایک بہن استقبال کرتی ہے. ہم ہفتہ واری تعلیم اسی لیے ہے کہ ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے. ہمارے بچے صحابہ کے بچوں کی طرح بن جائے، ہماری بچیاں صحابہ کی بچوں کی طرح بن جائے، ہماری بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہماری بچوں کے کپڑے چوڑے ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا تم قیامت کے پہلے گلیے میں دیکھو گے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت سی کپڑا پہننے والی لڑکیاں ایسے دکھیں گی جیسے انہوں نے کپڑے نہ پہنے ہو.
کپڑا پہننے والی عورتیں ایسی دکھے گی جیسے ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب لکھا ہے کہ اتنا چست کپڑا پہنے گی اور اتنا فٹ کپڑا پہنے گی کہ ان کا بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ اور ایک اور ترجمہ کیا ہے، اتنے پتلے اور باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جب تم گلیوں میں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرماوے۔ میری بہنوں، ہم چوڑے کپڑے پہنے، ہم سیدھے سادے کپڑے پہنے، ہمارے بدن سے کپڑے موٹے ہونے چاہیے، کپڑے چوڑے ہونے چاہیے۔ جب گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگے گا، گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہمارے سامنے آئیں گے اور افطاری تعلیم میں ہمارے بچے جائیں، ہماری بچیاں اور ہم خود تعلیم میں شرکت کرے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا گھر کا ماحول اور ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، ہم صلہ رحمی کرنے والی بنے گی، گھروں کے اندر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور میری بہنوں، یہ مقام کی لائن کی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے تم اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرے، ہم خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاوے، اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، 4 مہینوں میں جا رہے ہیں، چلوں میں جا رہے ہیں، 3 دن میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے کتنے نوجوانوں کی زندگی اب بدل گئی، راتوں کو ناچنے والے، راتوں کو رونے والے بن گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن گئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد۔ اس سے میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اور اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترتیب بناؤ۔ جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، 20 تاریخ کو بھی جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہے، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو۔ صحابیات نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، زید بن حارثہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، کتنے نوجوان صحابہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد شہید ہوئے ہیں، اور کتنی بیویوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے پر شوہر کے بغیر گزاری ہے۔ میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرو۔ اپنے جوان لڑکے جماعتوں میں جائیں گے، ان کے سروں پر ٹوپی آئے گی، اور ان کے بال سنت کے مطابق رہیں گے، اور ان کا بدن کا لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، ایسا لباس پہنیں گے۔ آج ہمارے جوان لڑکے راتوں کو کہاں گھوم رہے ہیں، ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، ان کے بدن کے کپڑے دیکھو، 24 گھنٹے موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں اللہ کا دن لانا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں بھیجنا۔ اور اسی طریقے میری بہنوں، آپ خود بھی اللہ کے راستے میں محرم کے ساتھ وقت لگاؤ۔ اگر آپ کے 3 دن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں 10 دن جاؤ۔ 3 دن میں کوئی کوائف نہیں ہے، آپ کا شوہر کا وقت لگا ہو کہ نہ لگا ہو، آپ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ۔ 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے تو سال میں 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں 10 دن کی جماعت میں جاؤ۔ 10 دن آپ کے سال میں 1 مرتبہ لگیں گے، اور 3 دن آپ کے ہر 3 مہینے کے بعد لگیں گے، اور آپ کے 10 دن اللہ کے راستے میں 2 مرتبہ لگ جاوے تو آپ چلہ اللہ کے راستے میں جاؤ، اور آپ کا چلہ لگ جاوے آپ 2 مہینے بیرون جماعت میں جاؤ۔ ابھی ہماری جماعت افریقہ میں 2 دن پہلے ہماری یہاں کی جماعت افریقہ میں گئی ہے، سیرالیون افریقہ میں جماعت مستورات کے اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی۔ افریقہ کے جنگلوں میں وہ جماعت جائے گی جہاں لائٹ بھی نہیں ہے، جہاں بجلی بھی نہیں ہے۔ احمد آباد کی مالدار گھروں کی لڑکیاں، مالدار لڑکوں کی عورتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی بیرون کے لیے 2 مہینوں کے لیے۔ وہ افریقہ کے گھروں میں رہنا ہوگا، وہاں نہ گھروں میں لائٹ ہے، وہاں نہ گھروں میں اچھے کھانے ہیں۔ اللہ کی دین کی نسبت پر قربانی اللہ کا محبوب ہے، وہاں جا کر وہ محنت کرے گی، اللہ کے سامنے روئے گی، ان کی قربانی پر اللہ ملک میں ہدایت کو پھیلائے گا۔ کتنی عورتوں کی زندگی بنے گی اور کتنی عورتوں کی نمازیں بنے گی۔ اسے میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، آپ اللہ کے راستے میں وقت لگاوے۔ جس طرح دین کی محنت کی ذمہ داری مردوں کی ہے، دین کی محنت کی ذمہ داری گھر کی مستورات کی بھی ہے۔ ہمارے 3 دن لگے، ہمارے 10 دن لگے، ہمارا چلہ لگے، اور ہمارے 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون لگے، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے اور مقام کی محنت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اور میرے بہنوں ایک آخری بات، ہم روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں، 3 تسبیحات کی صبح پابندی کرے، 3 تسبیحات کی شام کی پابندی کرے۔ یہ تو سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ذکر
کرنے والی زبان نصیب فرما، شکر کرنے والا دل نصیب فرما، یا اللہ مشقت اٹھانے والا بدن نصیب فرما، اور میری بہنوں روزانہ وقت نکال کر دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اللہ کے احسان مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روئے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میری بہنوں ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد اپنے ناموں کی ترتیب بنا کر مزید میں ناموں کو بھیج دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ اس مستورات کے اجتماع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان باتوں پر ہمیں ہماری عملی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما، گھر کے بچوں کو دین کا داعی بنا، ان کے خاندان میں خاندان کے ایک ایک فرد کو دین کے علم بردار بنا، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تیری توجہ نصیب فرما، اے میرے مولا آنے والے تمام مستورات کے گھرانے کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، دین کی عالی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔